حوالہ لگا ہوا ہے 1 مارچ 2020 نوائے وقت کا سنڈے میگزین، جس میں یہ رپورٹ چھپی تھی، وہ میرے پاس موجود ہے۔ بات یہ تھی کہ برطانوی جوڑے نے اسلام قبول کیا وہاں پر برطانیہ کے اندر، ایک انگریز جوڑے نے، اور فیصلہ کیا کہ اس وقت اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی سرزمین ہمارے لیے آسان ہے تو وہ پاکستان کی ہے کہ وہاں مساجد، مدارس، اہل علم کی کثرت ہے، تو وہیں جاتے ہیں۔ میں اس کو مزید مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیگر تعلیمات وہاں سے عملی پریکٹیکلی طور پر وہاں سے سیکھیں گے۔ ٹکٹ کٹوائی پاکستان میں آ گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد واپس ٹکٹ کٹوائی واپس چلے گئے، لیکن کچھ تاثرات لکھ کر گئے، وہ تاثرات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہہ رہے پہلا واسطہ ٹوائلٹ سے پڑا، بیت الخلاء، لیٹرین، راستے میں پہلا واسطہ ہمیں لیٹرین سے پڑا، اور ہم نے جب گندگی کو دیکھا اور آس پاس علاقوں کا پتہ کیا کہ کیا یہاں غیر مسلم رہتے ہیں یا مسلمان رہتے ہیں، تو پتہ چلا مسلمان رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے جو برطانیہ میں کتابی مطالعہ کیا تھا اسلام کا، تو اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ صفائی اور طہارت نصف ایمان ہے۔ یہ کون سے مسلمان یہاں رہتے ہیں جنہوں نے اس صفائی اور طہارت کا خیال نہیں رکھا؟ ہمیں دوسرا واسطہ پڑا جب ہم اسلام آباد سے پشاور کی طرف جی ٹی روڈ کے ذریعے بس پر سفر کر رہے تھے۔ میری بیوی نے برقع تو نہیں اوڑھ رکھا تھا، بہرحال دوپٹہ اس نے کر رکھا تھا، جس سے پہچان ہوتی تھی کہ یہ ہے مسلم خاتون۔ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن بس کا کوئی ایسا نوجوان نہیں تھا جس نے بے حیائی والی نظروں سے میری زوجہ، میری اہلیہ کو نہ دیکھا۔ اور ہم نے پڑھا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ شرم و حیا تو ایمان کا ایک عام حصہ ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں جن کو پتہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ تیسرا واسطہ پڑا جب ہم نے فیصلہ کیا کہ چلو جو ہوا سو ہوا، راولپنڈی میں ہاسپٹل کھولتے ہیں، کیونکہ میری اہلیہ ڈاکٹر تھی، میری بیوی ڈاکٹر تھی۔ میری بیوی ڈاکٹر تھی تو ہم نے کہا چلو روزگار بھی ہو جائے گا، خدمت خلق بھی ہو جائے گی۔ ہمیں واسطہ پڑا پٹواری سے، جس نے رشوت کے بغیر ہمارا کام نہ کیا، اور ہم نے پڑھا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی، رشوت لینے والا بھی جہنمی۔ یہ کیسا مسلمان پٹواری ہے؟ تو میں نے بیوی کو کہا کہ چل بھلیے چلتے ہیں، جو بچہ کچھ ایمان ہے کہیں ضائع نہ کر دیں، وہ برطانیہ اچھا ہمارے لیے۔ خود سے پوچھئے، شاید میری حق گوئی کسی کو بھار لگتی ہے، لگتی رہے۔ خود سے پوچھئے، کیا آج نیا مسلمان ہو کر آنے والا جوڑا، کیا ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے اندر رہ سکے، ہم سے دین سیکھ سکے، ہمارے کردار سے سیکھ سکے؟ گفتار سے تو بہت کچھ سیکھ سکتے، میں سکھا نہیں رہا زبان سے، لیکن کمال کیا ہے؟ زبان سے کم سیکھے، کردار سے زیادہ سیکھے۔ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں؟ اس نے کہا استاد جی یہ آپ نے بات بتائی، اور میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات، اور پھر ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ بات یہ ہے کہ بات مسلمانی کی بھی نہیں ہے، بات ہے اصل اس شعور اور سوچ کی جو اللہ کے محبوب نے آ کر ہمیں دی۔ میں نے کہا بتاؤ بات۔ کہتے میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایک مالکن کیا ایک غریب عورت کام کرتی ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں۔ مالکن کے بیٹے کی شادی تھی، مالکن بازار میں آئی اور اس نے سب سے تھرڈ کلاس کا، وہ لو کوالٹی کا ایک کپڑا خریدا، اور اس نے کہا بس وہ ایک نوکرانی کو دینا ہے، چلو شادی کے اوپر چلو ہو جائے گا اس کے لیے بھی۔ اور اس نے آ کر نوکرانی کو دیا اور کہا کہ پہن کر آنا، ہمارے بیٹے کی شادی پر ایسے نہیں آنا پرانے کپڑوں میں، یہ پہن کر آنا۔ نوکرانی غریب ضرور تھی، لیکن سوچ کی غریب نہیں تھی۔ خدا کرے ہم سوچ کے غریب نہ ہوں۔ امیری مال کی نہیں ہے، تونگری بدل اسنا بمال بزرگی بعقل اسنا بسال۔ عمر کا نام بزرگی نہیں ہے، دانش عقل مندی کا نام بزرگی ہے، اور مال کا نام امیری نہیں ہے، دل کا نام امیری ہے۔ غریب ضرور تھی لیکن سوچ کی غریب نہیں تھی۔ خوش ہو گئی کہ میری مالکن نے اپنے بیٹے کی شادی پر مجھے تحفہ دیا ہے۔ وہ بھی بازار میں آئی، اتفاق سے اسی دکاندار کے پاس آئی، اور اس نے کہا میری مالکن کے بیٹے کا نکاح ہے، شادی ہے، جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا کپڑا دیں، جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا کپڑا دیں۔ آخر میرے مالکن کے بیٹے کی جو شادی ہے، وہ امیر سوچ آپ کے سامنے، یہ غریب سوچ آپ کے سامنے۔ لاکھ بھاگ لیں جہاں مرضی ہم چلے جائیں، میرے آقا کا میلاد ہوا ہی انسان کی سوچ بدلنے کے لیے۔ بس سوچ نہ بدلی، ہر دور میں ہر سال میں ہم ویسے بڑھتے رہے اور سوچ کا قدم آگے نہ اٹھایا تو ہم بہت پیچھے ہیں جس زمانے میں سرکار آئے تھے اصلاح کے لیے۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنی